أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم عنایت کا صدقہ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو۔ مالک الملک حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج 5 محرم الحرام شریف ہے اور آج کا دن یوم وصال ہے حضرت زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین سرخیل سلسلہ عالیہ چشتیہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالے سے ہم سب اس محفل پاک میں شریک ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حسن اتفاق سے آج کا دن 25 اگست کا دن ہے جو یوم فتح مبین ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم فاتح قادیانیت مجدد دین و ملت امام المسلمین مامور من الرسول اعلی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سر العزیز کا وہ عظیم الشان اعزاز جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، حق و باطل کے درمیان وہ معرکہ جس کو 120 سال ہونے کو ہیں، وہ بھی آج کا دن بنتا ہے۔ حسن اتفاق سے حضرت قبلہ عالم کی فتح مبین کا دن بھی اور حضور زہد الانبیاء فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک دونوں اکٹھے ہو گئے، اور یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے حضرت قبلہ عالم کو جو حضرت گنج شکر کے ساتھ خصوصی نسبت اور خصوصی تعلق حاصل تھا، یہ اللہ رب العزت نے دونوں دنوں کو یکجا فرما کر اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ گنج شکر کا اور مہر علی کی آپس میں محبت کا تعلق لازوال اور بے مثال تھا۔
میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ پوری کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین فرمایا۔ اور جب اپنے محبوب کی تعارف کی بات آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پتہ چلا جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت حاوی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ رحمت مصطفیٰ اور ربوبیت رب العلا، یہ دونوں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم کے نگاہ کے پروردہ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے مہر علی کی نگاہوں سے جو شراب پی، اس شراب میں مست یوں ہوئے کہ سارا جہان اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ اور مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اس عظیم ہستی نے مہر علی کی خاطر مکہ اور مدینہ کی دھرتی کو چھوڑ کر گولڈا کی سکونت اختیار کی۔ میری مراد علامۃ الدہر حضرت علامہ مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اقدس حضرت کے والد گرامی کے اور آپ کے برادران کے پہلو میں ہے۔ اتنی عظمت، اتنی شان حضرت مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ شریف کی سکونت اختیار کی ہوئی تھی۔ مدرسہ سولتیہ میں پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے، کچھ علم و تجوید پڑھ رہے تھے، اور وہاں پر دینی کتابیں جو ہیں درس نظامی کی وہ پڑھا بھی رہے تھے۔ جب حضرت قبلہ عالم حج کے لیے تشریف لے گئے، مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مہر علی کے چہرے پہ پڑی۔ جب مہر علی کی زیارت ہوئی تو سب کچھ بھول بھلا کر وہیں پہ چھوڑ دیا، اور جب حضرت وہاں سے عازم سفر واپسی پہ ہوئے تو حضرت مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ کسی نے پوچھا ہوگا کہ سارا جہان تو مکہ شریف کی طرف آتا ہے، وہ یہاں پر آ کر کعبۃ اللہ کی رفاقت اختیار کرتا ہے، زمزم پیتا ہے، وہ یہاں پر مقام ابراہیم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولانا غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً یہی فرمایا ہوگا، سمجھ میں جس کی رازے بادہ و پیمانہ آتا ہے وہی مسجد سے اٹھ کر جانب میں خانہ آتا ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے تو آپ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں حضرت قبلہ عالم ارشاد فرماتے تھے کہ بظاہر تو یہ سادہ لو محسوس ہوتے ہیں، بظاہر اپنی وضاقتہ سے، اپنے لباس سے یہ کوئی زمیندار محسوس ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں ان کے علم کی شان یہ ہے کہ زیر آسمان اگر کسی کے علم پر مجھے اعتماد ہے تو وہ مولانا محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ اپنے رسالہ اجالا برد و سالہ میں ارشاد فرماتے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی مختلف جہات ہیں، مختلف انداز اللہ نے حضور کی رحمت کے دنیا میں قائم فرمائے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین
रहमतुल लिल आलमीन का इजहार वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पाक में ऐसे औलियाए किराम पैदा फरमाए हैं जिनका वजूद मुस्तफ़ा करीम की रहमतुल लिल आलमीन का ज़हूर बनता है, जिनके वजूद की बरक़ात हजूर की रहमत की याद दिलाती हैं। वो इस दुनिया में मौजूद हों तो वो हजूर की रहमत जो सरकार को अता हुई उसी का इजहार बने फिरते हैं। और ये वो लोग हैं फरमाया जिनके बारे में हज़रत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं रहमतुल लिल आलमीन का मज़हर, वो औलियाए किराम हैं जो अभी दुनिया में आए नहीं थे। सरकार का ज़ाहरी हयात पाक का ज़माना था, हजूर मदीना तैयबा में बैठे हैं, दुनिया में ये औलियाए किराम आए नहीं हैं। और फरमाया फ़बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौकन इलैहिम, अल्लाह के प्यारे नबी इनकी मोहब्बत में आंसू बहा रहे हैं, हजूर रो रहे हैं कि ये अभी दुनिया में आए क्यों नहीं हैं, ये मेरे ज़माने में आते। हजूर उनकी याद में रो रहे हैं। और सरकार फरमाते हैं मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत को मुझे और इनको इकट्ठा फरमा देगा। हज़रत गाज़ी साहब इरशाद फरमाते हैं, फरमाया इन औलियाए उम्मत मुस्तफ़ा की शान तो देखो, अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए लेकिन आमिना के लाल उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं, हजूर रो रहे हैं। फरमाया वो कौन से लोग हैं, वो कौन से लोग हैं? हज़रत मौलाना गाज़ी साहब खुद आगे फरमाते हैं, फरमाया वो कौन से लोग हैं, वो खुशकिस्मत कौन हैं जो अभी दुनिया में आए नहीं हैं और उनकी याद में हजूर जो है आंसू बहा रहे हैं। फरमाया यकीनन उनमें सबसे बड़ी हस्ती अगर देखी जाए तो वो महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अताए रसूल फिल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार होशी काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया ये वो नफूस कुदसिया हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का मजहर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। और फिर इन्हीं के सिलसिले में आगे सारे वो फैज़ान के चश्मे खुले कि क़यामत तक इन्हीं सलासिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अफराद पैदा फरमाता रहेगा जो हर ज़माने में हजूर की रहमत का इजहार बन के फिरते रहें। ये हज़रत मौलाना गाज़ी साहब ने फरमाया। तो हजूर गंज शकर फरीदुद्दीन मसऊद आपकी ज़ात पाक, आपको तो अल्लाह ने वो एजाज़ात अता फरमाए। हजूर मुजद्दिद तालीमात महरिया आप इरशाद फरमाते हैं, आपने मुझे एक दिन इरशाद फरमाया, फरमाया कभी सोचा है कि हज़रत गंज शकर को ये इम्तियाज़ी वस्फ़ कैसे नसीब हुए, ये एजाज़ी शाने कैसे कि दुनिया में सबसे पहले ये मसऊद गंज शकर ही हैं जिनकी ज़ात को ये एजाज़ मिला है कि दुनिया से तशरीफ़ ले गए और लोग उनके नाम का विर्द करते हुए क़यामत तक हक फरीद या फरीद का नारा लगाती रहेगी। ये एजाज़ कहाँ से मिला? ये एजाज़ कहाँ से मिला कि उसकी चौखट खसूसी तौर पर उसकी चौखट पर लगे हुए दरवाजे को बहिश्ती दरवाज़ा कहा गया। ये इतना एजाज़ और इतना इम्तियाज़ी वस्फ़ इस अंदाज से खुले अंदाज में ये कहाँ से नसीब हुआ? फरमाया उसकी वजह ये है कि हजूर गंज शकर तारीख़ औलिया में वो हस्ती हैं। इस जुमले को गौर से सुने। हज़रत गंज शकर तारीख़ औलिया में वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने बैक वक्त 2 सैयदजादों से फैज़ हासिल किया। 2 सैयदजादों से फैज़ हासिल किया। किन से? बैक वक्त हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے فیض حاصل کیا، یہ بھی مسعود گنج شکر کا اعزاز ہے۔ اور فرمایا پھر بیک وقت دو سید زادوں کو فیض عطا بھی فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ بھی سید زادے، اور حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ عنہما وہ بھی سید زادے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو حضرت گنج شکر کا یہ اعزاز دیکھو، ادھر رسول کی آل پاک میں سے دو عظیم الشان ہستیوں سے فیض لے رہے ہیں، اور آگے پھر رسول اللہ کی آل پاک کی دو عظیم شخصیات میں فیض تقسیم فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو مجمع البحرین حیثیت حضرت گنج شکر کی ہے یہ ان کا خاصہ ہے، اسی وجہ سے دنیا حق فرید یا فرید کا ورد بھی کر رہی ہے، اور اس کی چوکھٹ پہ لگے ہوئے دروازے کو بہشتی دروازہ بھی کہہ رہی ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اور ہمارے حضرت قبلہ عالم کا محبت کا، عقیدت کا وہ رشتہ حضرت گنج شکر کے ساتھ کہ آپ کی مبارک زندگی میں جو سفر طے شدہ تھے کہ وہ سفر ہر حال میں آپ نے فرمانے ہیں، ان میں سے پہلا سفر یہی پاک پتن شریف حاضری کا سفر ہوتا تھا۔ محرم الحرام شریف میں حضرت بابا صاحب کے عرس مبارک پر حاضری دینے کے لیے حضرت قبلہ عالم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ہزاروں علماء، اولیاء اور خلق خدا وہ حضرت گنج شکر کی حاضری کے لیے تو آتے ہی تھے، لیکن ساتھ ان کی نیت یہ بھی ہوتی تھی کہ وہاں پر جائیں گے تو مہر علی کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ آپ کو شان حاصل تھی، آپ اس محبت سے وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ہر مسلک کے لوگ انہیں پتہ ہوتا تھا۔ حضرت قبلہ عالم کی طبیعت مبارک سیلانی تھی، ایک جگہ پہ آپ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں یہ آج کا میڈیا اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں کہ کہاں ہیں یا کہاں، سب کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر مہر علی سے ملاقات پکی سمجھنی ہے کہ ملاقات ہوگی اور ضرور ہوگی، تو وہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ محرم میں جب حضرت گنج شکر کا عرس ہوگا تو وہاں مہر علی ضرور تشریف فرما ہو، سارے وہاں پر حاضر ہو گئے۔ غیر مقلدین اور دوسرے لوگ بھی آتے تھے، سوالات ہوتے تھے، آپ سے پوچھا جاتا تھا آپ یہاں کیوں تشریف لاتے ہیں؟ آپ کا وجود مسعود وہ حق کی دلیل تھا، حضرت قبلہ عالم کا وجود مسعود حق کی دلیل۔ آپ جب بنفس نفیس وہاں پر تشریف فرما ہوتے اور اس مبارک کی تقریبات میں شامل ہوتے اور بہشتی دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولتے تھے، تو پھر کسی کو شک نہیں رہ جاتا تھا کہ بھائی یہ عمل خلاف اسلام ہے یا اسلام کے مطابق ہے۔ لوگ آ کے سوال بھی، ایک مرتبہ کسی نے آ کر سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ کیا حضرت گنج شکر کی اس چوکھٹ پہ لگے ہوئے دروازے کو بہشتی سمجھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم تو اس خاص دروازے کی بات کرتے ہو، تم تو اس خاص دروازے کی بات کرتے ہو جس دروازے کے بارے میں حضرت محبوب الہی، حضرت محبوب الہی سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم بیداری میں یہیں پہ کھڑے ہو کر دیکھا تھا کہ آمنہ کے لال اپنے خلفاء کے ساتھ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اسی دروازے سے گزرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں من دخل ھذا الباب فقد امنا، کہ لوگوں جو بھی اس دروازے سے گزر گیا وہ امن پا گیا۔ فرمایا آپ نے یہ دروازہ تو خاص ہو گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا میں تو اس شخص کو بھی جنتی سمجھتا ہوں جو محبت سے حضرت بابا صاحب کی مزار والے ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ حضرت بابا صاحب کا مزار اونچے ٹیلے پہ تھا، آج کل آبادی کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا، تو یہ اونچا ٹیلا ڈھکی اسے کہتے تھے، تو اس ٹیلے پر آپ نے فرمایا جو اس ٹیلے پہ چڑھ گیا
جو اس ٹیلے پہ چڑھ گیا میں تو اسے بھی جنتی سمجھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ آج کل بھی لوگ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر اعتراض اٹھاتے ہیں، جی یہ جنتی دروازہ کی کہاں سے کنسیپٹ آ گیا، جنت کے تو 8 دروازے ہیں، ان میں پاک پتن والے دروازے کا ذکر۔ یہ اس قسم کی بیہودہ اور گستاخی پر مبنی کلمات۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت جب اپنے محبوب بندوں کو شان عطا فرماتا ہے تو پھر وہ یہ ظاہری اعمال اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ وہ جب ایک شخص ایک بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر وہاں پہ حاضر ہوتا ہے اور پھر پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو یقیناً پھر اللہ کی رحمت کاملہ وہ اس کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ، میرے اس خاص بندے کو میرا بندہ سمجھ کر وہ آیا ہے امید لے کر۔ اللہ رب العزت ان کی امید، یہ جو حضرات کے پاس آتے ہیں، ابھی میں یہاں بیٹھا تھا، لوگ آ رہے ہیں، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سارے ایک لفظ جب فرماتے ہیں ہاں بات کرو، عرض کرتے دعا کرو اللہ کی بارگاہ۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جو بندہ مومن کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر یہ کہے کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ عین ایمان ہے۔ یہ عین ایمان ہے کہ وہ ان کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور عقیدہ یہی ہے کہ دعا کے لیے یہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کے صدقے ہماری جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے گا، اور یہی عقیدہ عین اسلام ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم آپ نے ارشاد ایک اہل حدیث غیر مقلد سے فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا قبر المومن روضۃ الجنہ، فرمایا مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت گنج شکر اللہ کے خاص بندے تھے، ان کی قبر مبارک جنت کا باغ بن گئی تو اس قبر پر کھلنے والا دروازہ جنت کا دروازہ بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے ہیں، بدبختی کی وجہ سے، اپنی یاس نصیبی کی وجہ سے۔ اگر کوئی شخص محروم رہے تو رہے، لیکن حقیقت میں خوش بخت وہی ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں ہم القوم لا یشقا جلیسہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا پیارا محبوب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری امت کے اولیاء، یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ جو ان کے قرب میں آ کر بیٹھے گا وہ شقی نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا۔ اور ہمارے حضرت قبلہ عالم نے اسی حدیث پاک کا حوالہ اسی موقع پر 25 اگست کے موقع پر ہمارے حضرت قبلہ عالم نے اسی حدیث پاک کا حوالہ دیا تھا جب مرزا قادیانی نے آنے سے انکار کر دیا اور لاہور میں خود بلا کر، خود دعوت دے کر، مرکز پنجاب لاہور کا لفظ استعمال کر کے جب وہ نہ پہنچا تو ہمارے حضرت قبلہ عالم نے یہی ارشاد فرمایا مرزا قادیانی بدبخت تھا، میں اس کے ساتھ یہاں مناظرے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو ان سب کو لے کر اس وجہ سے آیا تھا کہ میری نظر اس حدیث پاک پر تھی کہ سرکار نے فرمایا ہم القوم لا یشقا جلیسہم، یہ رسول اللہ کی امت کے اولیاء، یہ رحمت للعالمین کے مظہر، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھنے والا، ان کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ فرماتے آج اگر ازلی بدبختی آڑے نہ آتی اور مرزا قادیانی یہاں پر آ جاتا، فرمایا مجھے رب کی رحمت سے پوری امید تھی، پھر اس کی وہ بدبختی ختم ہو جاتی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے یہاں سے جاتا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ کریم ان ذوات مقدسہ کی محبت اور انہی کی نسبت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے اور ہمارے نسلوں کو قیامت تک ان کی غلامی
اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام استاد کل، السلام استاد کل، السلام صاحب ارشاد کل، السلام صاحب ارشاد کل، السلام
السلام آکے ابر رحمتی السلام آکے ابر رحمتی السلام آکے کانے نعمتی السلام آکے کانے نعمتی السلام تاجدار حلتا السلام تاجدار حلتا تاجدار حلتا السلام بادشاہ لافتہ السلام بادشاہ لافتہ السلام سید مولائے کل السلام سید مولائے کل سید مولائے کل السلام وارث ختم الرسول السلام وارث ختم الرسول السلام وارث ختم الرسول السلام سیدہ بنت رسول السلام سیدہ بنت رسول سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زہرا بتول السلام فاطمہ زہرا بتول السلام فاطمہ زہرا بتول السلام نور چشم مصطفیٰ السلام نور چشم مصطفیٰ نور چشم مصطفیٰ السلام نور چشم مصطفیٰ السلام فاطمہ شان خدا السلام فاطمہ شان خدا السلام دختر خیر الورا السلام دختر خیر الورا السلام بانوے مشکل کشا السلام بانوے مشکل کشا السلام مصطفیٰ را نور ہے السلام مصطفیٰ را نور ہے مصطفیٰ را نور ہے السلام مادر حسن و حسین السلام مادر حسن و حسین السلام مادر حسن و حسین نور چشمان محمد السلام نور چشمان محمد السلام راقبان دوش احمد السلام راقبان دوش احمد السلام راقبان دوش احمد السلام السلام غم گسار آسیاں غم گسار آسیاں السلام دستگیر عاجزاں السلام دستگیر عاجزاں السلام
از معین الحق معین بے نوا از معین الحق معین بے نوا راکب دوش محمد راکب دوش محمد ابن زہرا السلام راکب دوش محمد راکب دوش محمد ابن زہرا السلام 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 قاری قرآن بنو کے قاری قرآن بنو کے نگاہ کا السلام قاری قرآن بنو کے نگاہ کا السلام اے شہید کربلا اے تشنہ نہر پران اے شہید کربلا اے شہید کربلا اے تشنہ نہر پران اے شہید کربلا اے تشنہ نہر پران پیکر صبر و رضا پیکر صبر و رضا صبت خدیجہ السلام پیکر صبر و رضا صبت خدیجہ السلام پیکر صبر و رضا صبت خدیجہ السلام اے بنائے لا الہ اے بنائے لا الہ اے محسن دین مبین اے بنائے لا الہ اے محسن دین مبین اے محسن دین مبین اے محسن دین مبین اے بنائے لا الہ اے محسن دین مبین اے بنائے لا الہ اے محسن دین مبین اے گرفتار فریب اے گرفتار فریب شام و کوفہ السلام اے گرفتار فریب شام و کوفہ السلام اے گرفتار فریب شام و کوفہ السلام السلام اے نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ السلام اے نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ السلام اے نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ السلام اے نور چشم السلام اے نور چشم السلام اے نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ السلام اے تاجدار السلام اے تاجدار اہل جنہ السلام 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 در قبول
تکریم ہو جا کر قبول کر رہے عز و شرف تکریم ہو جا کر قبول کر رہے کر قبول کر رہے کر قبول کر رہے عز و شرف تکریم ہو جا عزمین الحق خوشا عزمین الحق خوشا ہے شاہ والا السلام عزمین الحق خوشا ہے شاہ والا السلام عزمین الحق خوشا ہے شاہ والا السلام راغب دوش محمد ابن زہرا السلام قاری قرآن بنو کے نیزہ کا السلام منیم واللہ یارا منیم واللہ یارا منیم واللہ یارا منیم
چراغو پمباؤ روغنیم من چراغو پمباؤ روغنیم منیم واللہ یارا منیم استندر نقش میں ظاہر شدہ 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 مسعود واللہ منیم منیم مسعود واللہ منیم منیم مسعود واللہ منیم واللہ منیم منیم مسعود واللہ منیم منیم مسعود واللہ منیم منیم واللہ اے یارا منیم سر سرم جان جانم تنیم سر سرم جان جانم تنیم منیم واللہ اے یارا منیم منزل عشق مقام دیگر منزل عشق مقام دیگر منزل عشق مقام دیگر مرد ادارہ نشان 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 دیگر عاشقان خواجگان چشت را عاشقان خواجگان چشت را عاشقان خواجگان چشت را از قدم تا سر نشان دیگر 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 پشت کانے خنجر تسلیم را 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 ہر زمان از غیر
غیب جانے دیگر ہر زمان از غیب جانے دیگر احمد آتا گم نہ کرتی ہوش را احمد آتا گم نہ کرتی ہوش را احمد آتا گم نہ کرتی احمد آتا گم نہ کرتی احمد آتا گم نہ کرتی ہوش را احمد آتا گم نہ کرتی ہوش را جرس از کاروانے دیگر جرس از کاروانے دیگر جرس از کاروانے دیگر جرس از کاروانے دیگر منزل عشق از مکانے دیگر مرتے ایران را نشانے دیگر در گل کی شکر دا مل اڑیے در گل کی شکر دا مل اڑیے تیری مشکل ہو جائے حل اڑیے در گل کی شکر دا مل اڑیے در گنج شکر دا مل اڑیے تیری مشکل ہو جائے حل اڑیے آس فرید فرید کڑے فرید فرید کڑے تیرو ہو جائے رب دید کڑے نی تیرو ہو جائے رب دید کڑے ہو پھر کری پل پل اڑیے ہو پھر کری پل پل اڑیے تیری مشکل ہو جائے حل اڑیے در گنج شکر دا مل اڑیے تیری مشکل ہو جائے حل اڑیے گنج شکر گنجا داوالینی گنج شکر گنجا داوالینی تو بھی پکڑو گے جالینی تو بھی پکڑو گے جالینی سب جان بلائیں تھل اڑیے سب جان بلائیں تھل اڑیے تیری مشکل ہو جائے حل اڑیے سب جان بلائیں اور تھل اڑیے
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا
النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور کسی صاحب نے جو کلام پڑھا ہو زبان سے کہہ کر ہاتھ کی اشارے سے آپ کے لیے کرو. آمین یا رب.